بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس چینل میں۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 18 دسمبر سے لے کر 24 دسمبر تک یہ والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ آپ کے تمام ایکٹیویٹیز بحال ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی لیٹیگیشنز کے کام چل رہے تھے وہ انشاءاللہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ بزنس کے معاملات میں آپ کامیاب رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں، جو بے اولاد جوڑے ہیں، ان کو انشاءاللہ اس ہفتے اولاد کی کوئی نوید مل سکتی ہے۔ اور صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کی صحت کافی بہتر رہے گی۔ آپ بہت زیادہ پازیٹیو رہیں گے اور پازیٹیو سوچیں گے۔ اور جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے ان کو تھوڑی بہت اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ادروائز آپ کی صحت بالکل اس ہفتے ٹھیک رہیں گے۔ اور تعلیم کے حوالے سے جو بچیاں باہر ملک جا کر پڑھنا چاہتے ہیں یا ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کیا ہے اور رسپانس نہیں مل رہے ہیں، ان کو وہاں سے اچھے اور پازیٹیو رسپانس لازمی ملیں گے۔ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ہفتے آپ نے فرض نمازوں کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورینز والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اپنے تمام معاملات میں آپ نے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ کوئی بھی جلد بازی آپ کو نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے، خواہ وہ بزنس کے معاملات ہو۔ آپ نے بزنس کے معاملات میں بہت احتیاط کر کے چلنا ہے، کوئی بھی آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل آئے جس سے آپ کے ریلیشنز میں بہت زیادہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اور شادی شدہ جو افراد ہیں ان کو شادی شدہ ازدواجی زندگی میں آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات سوچ سمجھ کے، اپنے الفاظ کا چناؤ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اوورآل یہ ہفتہ آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات ہو، پروفیشنل معاملات ہو یا پرسنل معاملات ہو۔ آپ ان میں سب میں احتیاط کر کے لازمی آپ کو چلنا ہے۔ اور آپ نے اپنے والد اور والدہ کی صحت کا اس ہفتے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ان کی صحت کے معاملات بگڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنی صحت کی، اگر ہم ٹورینز والوں کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں اور جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے، ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا پڑے گا۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ زیادہ آپ سٹریس نہ ہوں اور زیادہ چیزوں پہ، فضول باتوں پہ توجہ نہ دیں۔ جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ہفتے فرض نمازوں کے بعد آپ نے 310 مرتبہ یا وہاب یا رزاق اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے برج کی طرف، برج جوزا، جیمنائی والوں کو بھی اس ہفتے احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ نے بھی اپنے تمام معاملات میں احتیاط کر کے چلنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، نگیٹیوٹی کی طرف بالکل بھی مت جائیں۔ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، ان باتوں کی طرف بالکل توجہ نہ دیں۔ اپنی محنت، اپنی لگن جاری رکھیں اور صلح لازمی پروردگار دے گا آپ کو۔ اس کے علاوہ کوشش یہی کیجیے گا کہ کسی تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے نہ دیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ اپنے پرسنل معاملات میں اور پروفیشنل معاملات میں کسی کو بھی آپ نے مداخلت کرنے لازمی نہیں دینا ہے، ورنہ آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ کے بزنس کے معاملات بھی خراب ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے بزنس کے معاملات میں اپنا انویسٹمنٹ کوئی کرنا ہے یا آپ نے زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کرنی ہے تو لازمی آپ نے بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی کلوز فرینڈ یا کوئی ریلیشن ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے اپنے تمام معاملات میں پیپر ورک لازمی کرنا ہے۔
اور اس کے علاوہ ازدواجی زندگی میں بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے اس ہفتے. اپنے الفاظ کا چناؤ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ورنہ اللہ نہ کرے کہ دوریاں بھی آ سکتی ہیں. اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق آپ اس ہفتے بہت زیادہ آپ پازیٹیو رکھیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور جن کو صحت کے حوالے سے، جن کو اسپیشلی گھٹنوں کا مسئلہ ہے یا کمر میں درد رہتی ہیں یا جن کو ڈسک کا مسئلہ ہے، ان کو اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کوشش یہ کیجیے گا کہ زیتون کا تیل آپ اس سے مساج کریں، اور لازمی یہ مساج آپ کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا اور آپ کے تکلیف میں کمی آئے گی. اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر. کینسرینس کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے. بس جن کو دل کا مسئلہ ہے، جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، صرف ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہے. ادروائز آپ کی صحت اس ہفتے کافی بہتر رہے گی اور آپ پازیٹیو رہیں گے اور رومانٹک رہیں گے. اس کے علاوہ جو بزنس کے معاملات آپ کر رہے ہیں، جو بزنس کے معاملات آپ کے طے نہیں پا رہے ہیں، جو صحیح نہیں ہو رہے ہیں، وہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پر آپ نے جلد بازی سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہے. کوشش یہی کیجیے گا صبر سے کام لے اور پیپر ورک کے بغیر کوئی بھی کام نہ کرے. ہاں البتہ جن کے امپورٹ ایکسپورٹ کے کام ہیں، جن کے بزنس میں کوتاہیاں چل رہی ہیں، انشاءاللہ ان کے ورک بہت زیادہ بحال ہونا شروع ہو رہے ہیں. جن کے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، میں ان افراد کو کہہ رہی ہوں. اور اس کے علاوہ شادی شدہ زندگی میں آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز بہت اچھے رہیں گے. جتنے بھی غلط فہمیاں تھیں وہ سارے دور ہونا شروع ہو رہے ہیں. اور یہاں پر آپ نے اگر وراثت کے حوالے سے کوئی بھی کشمکش چل رہی ہے تو آپ اس کو ویسے ہی رہنے دیجیے گا. کوئی بھی آپ نے الفاظ ایسے نہیں یوز کرنے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اور اس کے علاوہ اس ہفتے دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ صحت کے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے. اور لو افیئر کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. کوشش کیجیے گا جلد بازی سے بالکل بھی کام نہ لیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں جو آپ کے لیے آگے جا کر اللہ نہ کرے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی نگیٹیوٹی کی طرف بالکل مت جائے، شارٹ کٹس کی طرف بالکل لازمی کوئی آپ کو اکسائے گا، کوئی ورغلائے گا آپ کو شارٹ کٹس کی طرف، لیکن بالکل کسی کی باتوں پہ توجہ نہ دیجیے گا. اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے آیت کریمہ تقریباً آپ نے 110 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد لازمی کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیوس. لیو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو رہے گا. اور یہ کہے کہ آپ یہ سال کا آخری مہینہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر رہے گا. اگر آپ کے بزنس کے معاملات طے نہیں پا رہے تھے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابیاں مل سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ بزنس میں اگر آپ نے کوئی نیا ڈیل، کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی فائدہ مل سکتا ہے. یہاں پر اگر آپ نے صحت کی طرف اگر آپ توجہ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ نیند پر وقت لیں. اور اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے تو کسی بھی سلیپنگ پلز کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا. آنے والا ہفتہ آپ کے تمام معاملات بہتر رہیں گے، خواہ وہ ازدواجی معاملات ہو، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز اسٹرانگ رہیں گے. بزنس کے معاملات آپ کے کافی بہتر رہیں گے. اور اگر آپ نے زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کو کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا. انشاءاللہ آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور یہ وہ ہفتہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی کام رکے ہوئے تھے اگر آپ ان کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کام کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے گا. یہ والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہفتہ رہے گا. اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ آپ کے تمام معاملات کافی بہتر رہیں گے. اور لیکن یہاں پر اگر آپ نے کسی تھرڈ پرسن کی باتوں پہ توجہ بالکل بھی نہیں دینی ہے. جس سمت میں آپ جا رہے ہیں اس پہ ہی آپ کنٹینیو کیجیے گا. نگیٹیوٹی کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا، شارٹ کٹس کی طرف بالکل مت جائیے گا. اپنے پروردگار کی رضا سے، اپنے پروردگار کو
ہمیشہ اپنا ساتھی حامی و ناصر جان کر آپ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی قدم اٹھائیں گے آپ اس میں لازمی کامیاب رہیں گے۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات کو پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے 140 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد لازمی کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں چھٹے برج کی طرف، برج سنبلہ، ویرگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ نے بہت زیادہ اسپیشلی آپ نے اپنے نجی معاملات میں، اپنے ازدواجی معاملات میں اپنے احتیاط کر کے چلنا ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا، اور جو ماضی کی تلخ یادیں ہیں اس پہ بھی آپ نے بالکل بھی توجہ نہیں دینا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ ماضی کی یادوں کو آپ چھیڑی بھی مت اور ان کی طرف توجہ بھی مت دیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور کسی کی باتوں میں آ کر آپ نے کسی شارٹ کٹس کی طرف، نگیٹیوٹی کی طرف بالکل بھی نہیں بڑھنا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ورغلائیں گے، کچھ لوگ آپ کو بہکائیں گے نگیٹیوٹی کی طرف، لیکن آپ نے ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دینا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں اگر آپ اپنے بزنس کو انویسٹمنٹ آپ نے کرنا ہے یا آپ نے اپنے بزنس کو بیرون ملک پھیلانا ہے تو اس میں بھی آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے سوچ سمجھ کے، اگر آپ کے لیے وہ پازیٹیو ہے، اگر آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہے تو آپ کیجیے گا، ورنہ اس میں فی الحال آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ بالکل بھی آپ جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں تو یہی بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت اگر آپ نے کرنی ہے تو اس میں بھی آپ نے ابھی فی الحال آپ نے کوئی بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے، اور اپنے الفاظ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اور صحت کے حوالے سے ان خواتین کو میں اسپیشلی کہوں گی جو پریگننٹ خواتین ہیں، کیا آپ نے بھاری چیزیں اٹھانے سے لازمی پرہیز کرنی ہے، اور سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنا ہے، ورنہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے اس کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور علاوہ ازیں صحت کے حوالے سے جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے ان کو بھی اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ آپ نے ماضی کی تلخ یادوں کی طرف نہیں جانا ہے جس سے آپ کا حال بھی خراب ہو جائے، اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن اسپیشلی جن خواتین کو اندرونی کوئی مسائل ہے، اندرونی ان کے یوٹرس میں کوئی مسئلہ ہے، ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کیجیے گا، اور اپنے تمام مرض کو جو آپ کے اندرونی پرابلمس ہے اس کو سیریسلی لیں، ٹائملی آپ اس کو ریکور کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات اس ہفتے آپ کے کافی بہتر رہیں گے، اسپیشلی جن کے لوہے کے مصنوعات سے تعلق وابستہ لوگ ہیں ان کو اس ہفتے فائدہ ہو سکتا ہے، اور جن کے ٹیکنالوجی سے لائک کمپیوٹر، موبائل، ان کو بھی فائدہ اس ہفتے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ کی ازدواجی زندگی اس ہفتے بہتر رہے گی، آپ کا کنیکشن آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کی طبیعت کافی بہتر رہے گی، آپ رومانٹک رہیں گے، اور آپ پہلے سے زیادہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بہت زیادہ پازیٹیو رہیں گے اور وقت گزاریں گے۔ اور ہو سکتا ہے آپ اپنے اسپاؤس کو لے کر کے ہی بیرون ملک یا اندرون ملک آپ سفر کے لیے بھی چلے جائیں، اور وہ سفر آپ کے لیے کافی پازیٹیو بھی رہے گا۔ اور مالی لحاظ سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہفتہ رہے گا، آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زمین و جائیداد کی یا پھر گاڑی کی خرید و فروخت بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو لازمی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ علاوہ ازیں صحت کے حوالے سے وہ دوبارہ میں خواتین کو کہوں گی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے گھریلو معاملات میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کوشش کیجیے گا صحیح رکھے، اور بڑے بھائی کے ساتھ اسپیشلی کسی بھی وراثت کے معاملے میں اگر کوئی کشمکش چل رہی ہے تو اس میں فی الحال آپ نہ بولیں، اس کو جو جیسا چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔
اور اس ہفتے آپ نے اپنے خواہشات کو، اپنی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے 510 مرتبہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج عقرب، اسکارپینز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن یہاں پر آپ نے کوشش یہی کرنا ہے کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ جہاں پر آپ کو محنت کی ضرورت ہے وہاں آپ لازمی محنت کیجیے گا، کیونکہ محنت ایک ایسی چیز ہے جو پروردگار اس کا صلہ لازمی آپ کو دے گا، چاہے وہ جلدی ہو یا دیر سے، لیکن آپ کو آپ کے محنت کا صلہ لازمی ملے گا۔ اس کے علاوہ صحت کے معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر رہیں گے، لیکن جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے یا جن کو سر میں درد ہمیشہ رہتا ہے، ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا آپ نے اسٹریس نہیں لینا ہے اور ہر باتوں پر آپ توجہ نہ دیں، جو آپ آنکھوں سے دیکھیں گے اسی پر آپ توجہ دیں اور سنی سنائی باتوں پر بالکل بھی مت جائیے گا۔ اس کے علاوہ شارٹ کٹس کی طرف بھی بالکل مت جائیے گا، اور سیونگز کو اس ہفتے آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنا ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر اس ہفتے آپ کو پیسے آئیں گے، اور اس ہفتے آپ کو سفر بھی پڑ سکتا ہے، خواہ وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، آپ لازمی سفر کے لیے جائیں گے اور وہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور پیدل چلنے والے لوگوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اس ہفتے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 605 مرتبہ لازمی آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیرینس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ گھر کے رینوویشن کے حوالے سے آپ کچھ اخراجات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ اخراجات آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ نے اپنے سیونگز کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اس کے علاوہ ان ایکسپیکٹڈ طور پر اس ہفتے آپ کو پیسے آئیں گے، لیکن آپ نے کوشش، دوبارہ یہی کہوں گی میں، کہ اپنے سیونگز کو بالکل بھی ہاتھ مت لگائیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو سفر پڑتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ سفر سے آپ کافی فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، خواہ وہ روحانی سفر ہو یا وہ ایسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی سفر ہو، لیکن آپ اس سے لازمی فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں آپ اس ہفتے کوشش یہی کیجیے گا کہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی آپ ڈیسیجن لیں گے تو اس میں آپ نے لازمی سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے، جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیجیے گا، اور آپ نے اس ہفتے اپنے جو آپ کے ذہنی تناؤ چل رہے ہیں، جتنے بھی کشمکش آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں، اس کو آپ نے ان باتوں پہ توجہ مت دیں جس پر آپ کا کوئی وہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کا زور ہی نہیں چل رہا، جس پہ آپ بے بس ہے، ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، اور یہاں پر آ کر آپ نے اپنے تمام آس و امید صرف پروردگار سے لگانا ہے، اور بندوں کی طرف، انسانوں سے کوئی بھی آپ نے آس اور امید نہیں پانی ہے۔ اس کے علاوہ جن بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی، اس ہفتے انشاءاللہ ان کے شادی کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور علاوہ ازیں دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں، تو آپ نے اس ہفتے اپنے تمام حاجات، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن والوں کے لیے آنے والا ہفتہ مالی معاملات آپ کے بہت زیادہ بہتر رہیں گے۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو بہت زیادہ پیسے آ سکتے ہیں اور آپ مالی لحاظ سے بہت زیادہ کامیاب بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے معاملات میں آپ نے اپنے اسپیشلی اپنے دوستوں کے لیول میں، اپنے سراؤنڈنگس میں، اپنے سوشل سرکلز میں آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔
कोशिश यही कीजिए कि कोई भी नया राइवल, कोई भी नया कॉम्पिटिटर्स आपने अपने लिए क्रिएट नहीं होने देना है, और जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे। बिज़नेस के मामलात में अगर आपने कोई डील करना है या अपने बिज़नेस की तब्दीली का सोच रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आ सकती है, आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। और इसके अलावा इस हफ़्ते आप अपने घरेलू अखराजात आपके बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप बीवी बच्चों पर खर्चते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी सेविंग्स को आप बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। और इसके अलावा ज़मीन और जायदाद या विरासत से आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई पैसे आ सकते हैं, और जिनके ऊपर आपके कर्ज़ थे या जिन्होंने आपको कर्ज़ देने थे वो इंशाल्लाह आपके दहलीज तक भी आ सकते हैं पैसे लेते हुए ख़ुद। इसके अलावा सेहत के मामलात आपके बेहतर रहेंगे, लेकिन जिनको डायबिटीज़ का मसला है या जो हार्ट पेशेंट हैं उनको अपनी सेहत का इस हफ्ते ख्याल रखना है। बद परहेज़ी की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा, वरना आपके लिए और प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी तमाम हाजात को, तमाम परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आपने एक मरतबा सूरह वाक़िआ की तिलावत दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, लेकिन अगर नमाज मग़रिब के बाद आप एक मरतबा सूरह वाक़िआ की तिलावत करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगला बुर्ज हमारा है बुर्ज दल्फ एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए आने वाला हफ़्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन यह आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना मस्बत सोचेंगे। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप अपने सराउंडिंग्स के साथ पॉजिटिव रहेंगे, इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए वैसे बेहतर होने शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा कोशिश यही कीजिएगा कि इस हफ़्ते आपने जज्बात से बिल्कुल भी काम नहीं लेना है। अपने तमाम मामलात में आपने बिल्कुल आप मुतदिल रहें, आपने बिल्कुल इक्वली चलना है सबके साथ, वो आपके बिज़नेस के मामलात हो, चाहे आप काम करते हैं वर्क प्लेस में, आपने अपने बॉस के साथ अपने ताल्लुकात सही रखने हैं, और जो आपसे नीचे वाले तबके के लोग हैं उनसे भी आप अपने मामलात ठीक रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस दवाजी ज़िंदगी में भी मामला इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो रहे हैं। जिनके स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो गलतफहमियाँ आपके और आपके स्पाउस के बीच में क्रिएट किए गए थे या क्रिएट हुए थे, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। लव अफेयर के मामलात आपके काफ़ी बेहतर रहेंगे, और शादी के मामला जिनके तय नहीं पा रहे थे, इंशाल्लाह उनके घर शहनाइयाँ बजने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर आकर आप को यही मैं मशवरा दूँगी कि जितना भी हो सके रूहानियत से करीब रहे, परवरदिगार से करीब रहे, तो इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आपके तमाम मामलात हल करते हुए नज़र आएंगे, और आपके तमाम मामलात ख़ुद ब खुद हो पाएंगे। इसके अलावा आपने अपने तमाम हाजात को, तमाम परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि 210 मरतबा आपने या ज़ुलजलाल वल इकराम इसका वर्द लाज़मी कीजिएगा, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगला बुर्ज हमारा है बुर्ज हूत पाइसेस, ज़ोडिएक का आखिरी हाउस। पाइसेस वालों के लिए आने वाला हफ़्ता आपने एहतियात करके चलना है अपने तमाम मामलात में, ख्वाह वो आपकी ज़वाजी ज़िंदगी हो या आपके बिज़नेस के मामलात हो। किसी भी मामले में आपने जल्दबाजी से बिल्कुल भी काम नहीं लेना है। अपने तमाम मामलात में आपने सब्र और इस्तकामत से काम लेना है। और अगर बिज़नेस में आप कोई नया डील करना चाहते हैं, या अपनी ज़मीन और जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त करना चाहते हैं, या फिर गाड़ी आप अपना तब्दील करना चाहते हैं, या सोने की ख़रीद फ़रोख्त करना चाहते हैं आप, तो उसमें फ़िलहाल आप सब्र से काम लें, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा ज़वाजी ज़िंदगी में भी आपने एहतियात करके चलना है। कोशिश यही कीजिएगा किसी थर्ड पर्सन को, तीसरे बंदे को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत करने बिल्कुल भी ना दें, और किसी की सुनी सुनाई बातों पे भी आपने तवज्जो नहीं देना है। इसके अलावा सेहत के हवाले से ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ आकर आपने जिनको जोड़ों का मसला है, जिनकी कमर में पेन रहती है, उनको अपनी सेहत का इस हफ़्ते ख्याल रखना है। कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपनी कमर का और जोड़ों का तेल की मालिश किया करें, तो आपको रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा
آپ نے اگر آپ کے بچوں کی شادیوں کے مسئلے چل رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تھوڑی بہت بہتری آ سکتی ہیں، لیکن ان کے ازدواجی معاملات میں بھی آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے، جلد بازی سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ہفتے آپ نے فرض نمازوں کے بعد یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد آپ 600 مرتبہ کیجیے گا، اور آپ نے یا ارحم الراحمین اس کا ورد بھی آپ فجر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں لازمی ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ والسلام۔